السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ عشرہ ذو الحج کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ عشرہ ذو الحج کی آمد ہے، اور جلد ہی یہ عشرہ یا یہ مبارک عشرہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو اس عشرے کی بڑی اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس عشرے کے تعلق سے کہ یہ ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے، اور ذو الحج کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 کی ہے لوح محفوظ میں، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ان کا ذکر ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ بخاری اور مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے کہ وہ حرمت والے 4 مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یعنی 3 پے در پے اور کانٹینیو اور لگاتار، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ تو ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت کا مفہوم یہ ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، معصیت کا ارتکاب کر کے، قتل و خوریزی کر کے، فتنہ و فساد برپا کر کے، یہ بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ خطرناک ہے۔ ورنہ ہر مہینے میں معصیت کرنا، گناہ کرنا، قتل و خوریزی کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا ہر مہینے میں خطرناک ہے۔ لیکن ان مہینوں میں ان جرائم کا، ان گناہوں کا، ان نافرمانیوں کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں چوری کرتا ہے اور کوئی جا کے بلد حرام میں چوری کرتا ہے۔ چوری تو گناہ سیم ہے، لیکن وہاں گناہ کیوں زیادہ ہوگا، اس کو ملے گا کیونکہ اس نے وہ تو چوری کیا اور ایک اس جگہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسی طرح سے ان مہینوں کی بھی مثال۔ دوسری بات کہ عشرہ ذو الحج یہ حج کے ایام میں سے بھی ہے، حج کے مہینوں میں سے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے کچھ مقرر مہینے ہیں، اور جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ شہوت کا کام، جمع ہم بستری کا کام، یا اسی طرح سے بیہودہ کلامی اور معصیت، نافرمانی، فسق اور فجور کا کام نہ کرے، اسی طرح لڑائی اور جھگڑا نہ کرے۔ تو حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ذو الحجہ کا ہے، حج کے مہینوں میں سے بھی یہ مہینہ ہے، یہ ذو الحجہ کے 10 دن حج کے ایام میں سے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اور جب کسی چیز کی وہ قسم کھاتا وہ چیز بھی عظیم ہوتی ہے۔
یا اس چیز کی عظمت، اللہ کا قسم کھانا کسی چیز کے ذریعے سے اس چیز کی عظمت پہ دلیل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خصوصی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں ان متعین اور معلوم دنوں میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد، ان متعین اور مقرر دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ پانچویں چیز یہ ہے میرے دوستو کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر ای عشر ذی الحجہ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ جتنا نیک عمل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں محبوب ہے، کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے جان و مال کے ساتھ جائے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو ان ایام میں دو بڑے دن جمع ہوتے ہیں، دو عظیم دن پائے جاتے ہیں۔ ایک تو عرفہ کا دن، جس دن روزہ رکھنے سے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عرفہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور دوسرا دن ہے یوم النحر، جس کے بارے میں کہا گیا اعظم ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم دن۔ اور ایام العشر کو بھی، عشرہ ذی الحج کو بھی دنیا کے سب سے عظیم دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا۔ اور اسی طرح سے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان میں تمام عظیم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یا جو دین اسلام کی عظیم عبادتیں ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز تو آدمی پڑھتا ہی ہے، اس میں روزہ، خاص کر عرفہ کا روزہ، اسی طرح صدقہ و خیرات، زکوٰۃ۔ اگر کوئی رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا تو ذی الحجہ میں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، رمضان میں آدمی اس لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، تو ذی الحجہ میں بھی، ذی الحجہ کے ایام میں، عشرہ ذی الحج میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اسی طرح سے حج تو دوسرے دن میں نہیں کیا جا سکتا، انہی ایام میں یوم الترویہ 8 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ، یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے، اور یوم النحر اور قربانی کا دن، سب سے عظیم دن، سال کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن۔ اسی لیے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تطبیق کی اور جمع کی ایک صورت بیان فرمائی ہے، جسے اہل علم نے پسند کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں کیونکہ اس میں شب قدر ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن زیادہ افضل ہیں کیونکہ اس میں یوم عرفہ اور یوم النحر ہے، جو دنیا کے سب سے عظیم ہیں۔ لہٰذا ہفتے کے دنوں میں سب سے عظیم دن اگر کوئی ہے تو جمعہ کا دن ہے، لیکن 60
360 دنوں میں، یعنی سال کے دنوں میں سب سے افضل کوئی دن ہے تو یوم النحر اور عشرہ ذو الحج۔ لہٰذا ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان ایام میں کثرت سے نیک عمل کرنی چاہیے، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے ان کو حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ قربانی کی جن کے پاس طاقت اور استطاعت ہو قربانی کرنی چاہیے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرنا چاہتا تو اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان کا تو لوگ استقبال کرتے ہیں، رمضان میں اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جو عشرہ ذو الحج ہے اس میں نیک عمل کا لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، فرائض سے بلکہ غفلت برتتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔